أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. محترم حضرات، اس سے پہلے اخلاص پر بات ہو رہی تھی. آج اخلاص کی فضیلت یا اخلاص کے فضائل کے تذکرے میں ہم اخلاص کی کچھ برکتیں، وہ بھی فضیلت ہی ہے، کچھ برکتیں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اخلاص میں کتنی برکت رکھی ہے. زبان میں، قول میں، عمل میں، مال میں، دولت میں اخلاص کی بڑی برکتیں ہیں. بڑے مشہور صحابی ہیں، حدیث بخاری کی ہے لیکن مختصر ہے. امام نسائی وغیرہ نے اس حدیث کو تفصیلاً روایت کیا کہ مصعب ابن سعد بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے مصعب کہتے ہیں کہ میرے والد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں ایک مرتبہ کچھ ایسی بات آئی کہ بہت سارے دوسرے لوگ جو ہیں ان کے اوپر ان کو فوقیت اور فضیلت حاصل ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ اسلام میں سب کو معلوم ہے. مبشر بالجنہ ہیں، یہ بھی جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے، بڑے اونچے مقام و مرتبے کے ہیں. اور مفسرین کے طبقے کا خیال یہ ہے قرآن پاک کی آیات بھی ان کے بارے میں نازل ہوئی ہیں. یہ بڑی فضیلت ہے دوستو. یہی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ان کے دل و دماغ میں بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہم پہلے مسلمان ہوئے، اتنی قربانیاں دیں اور اتنا یہ ہوا، اتنا بہت کچھ سوچا، اور جو بھی کچھ بعد کے لوگ تھے یا ان سے چھوٹے مال میں، دولت میں،
تقوی میں پرہیزگاری میں ان کے دل و دماغ میں بات آئی کہ ہمیں اللہ نے ان تمام لوگوں پر فوقیت دی ہے، مجھے اللہ نے ان سے افضل بنایا ہوا ہے۔ انسان ایک بات کو یاد رکھے کہ یہ لفظ میں جو آ جاتا ہے، میں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ رسول کو پسند نہیں ہے۔ میں کہ میں نبی علیہ السلام کو پتہ چلا، بلایا اور لوگوں کے سامنے کہا، اے لوگو، خبردار، اپنے مسلمان بھائیوں کو گرچہ تم سے علم میں، مال میں، دولت میں، عمل میں، شکل و صورت میں، حسب و نسب میں تم سے کتنے بھی چھوٹے ہوں، لیکن وہ کلمہ گو ہے، مسلمان، غریب، اس کو کبھی حقیر نہیں سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ آج دنیا کے مسلمانوں کو عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے۔ یہ چیز اللہ رب العالمین کو پسند نہیں تھی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں حسب، نسب، ذات، برادری، آگے پیچھے، اس کا کوئی اعتبار نہیں، اعتبار ہے تقوی کا، کس کے دل میں تقوی کتنا زیادہ ہے۔ آپ نے بڑی اچھی نصیحت اس وقت کی، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے عبرت، نصیحت، اور اس کو سننے کے بعد اپنے دل دماغ اور قلب کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا، لوگو، انما ینصر اللہ هذه الامة بضعیفها، اللہ اکبر، ان اللہ ینصر هذه الامة بضعیفها، بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا، لوگو، یہ جو میری امت ہے، اس امت کی اللہ تعالیٰ 4 چیزوں کی بنا پر مدد کرے گا۔ ان اللہ ینصر بہذہ الامہ، اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد کرے گا دشمن کے مقابلے میں، جنگوں کے میدان میں اللہ ہماری امت کی مدد کرے گا۔ کوئی بلا، کوئی آفت، کوئی مصیبت آ جائے، فقر و فاقہ، ہر موقع پر اللہ تعالی میری امت کی مدد کرے گا، اور کرتا ہے 4 چیزوں کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ بضعیفها، بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم، 4 چیزیں ہیں۔ میری امت کی نصرت و مدد اللہ انہی 4 چیزوں کی بنا پر کرتا ہے۔ نمبر 1، اس امت کے کمزور، چھوٹے اور ضعیف غریبوں کی وجہ سے۔ بضعیفها، ضعیف سے مراد یہاں کمزور لوگ، چھوٹے لوگ، محنت مزدوری کرنے والے لوگ، جو مال میں کم ہے، دولت میں کم ہے، پھٹے پرانے کپڑے والے ہیں بیچارے، محنت مزدوری کرتے ہیں۔ اللہ میری امت کی مدد ان غریبوں کی برکت سے کرتا ہے۔ کبھی دوستو، غریب کو، لیبر کو، مزدوروں کو، اپنے پاس پڑوس میں رہنے والے، پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے مسکین، محتاج، اس قسم کے لوگوں کو غنیمت سمجھیں، ان کو حقیر نہ سمجھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے،
اس کو دوسری حدیث سنیں، اس کے بعد ہم اس حدیث کو پوری کرتے ہیں۔ وہ بھی صحاحی کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اتنے معمولی سمجھے جاتے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے میں ہیں، غربت ہے، مسکینی ہے، نہ سونے کا مکان قاعدے کا ہوتا ہے، نہ بستر ہوتا ہے، نہ پہننے کے کپڑے ہوتے ہیں، پڑے ہیں بیچارے، محنت مزدوری کرتے ہیں، میلے کچیلے کپڑے، آتے ہیں اپنے گھر پہ چھوٹا سا بستر یا چٹائی ایسے زمینی میں سو جاتے ہیں، اور آپ تجربہ کریں۔ آپ نے فرمایا میری امت میں ایسے کچھ لوگ ہیں، اگر کہیں نکاح کا پیغام دے تو کوئی قبول نہیں کرے گا، اگر کسی کے دروازے پہ کھڑے ہوں تو اندر نہیں آنے دے گا۔ اس طرح سے اگر کسی کی سفارش کریں تو وہ قبول نہیں کی جاتی۔ لوگوں تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے، لیکن اپنے اخلاص، اپنے تقوی، اپنے دینداری، اللہ تعالیٰ کی الفت محبت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت محبت و سنت سے محبت، ان چیزوں کی وجہ سے وہ پھٹے پرانے کپڑے والا جس کو دروازے سے دھتکار دیتے ہو، اللہ کے ہاں اتنا اونچا مقام بنا رکھا ہے، اللہ کے ہاں اپنا ایسا ریکارڈ تیار کر رکھا ہے کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ اگر وہ کسی چیز پر قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم کو نہیں ٹوٹنے دیتا، اتنا اونچا مقام مرتبہ ہوتا ہے۔ تو آپ سمجھیں اس حدیث کو، انما ینصر اللہ ہذہ الامہ بضعیفہا، اللہ میری امت کی، اس امت مسلمہ کی، میری امت کی مدد کرتا ہے کمزوروں کی وجہ سے، غریبوں، مسکینوں، محتاجوں کی بنا پر۔ معاشرے میں، مجتمع میں، سوسائٹی میں جن کی کوئی بڑی قدر و قیمت نہیں، لیکن اللہ تعالی ان کی برکت سے مسلمانوں کی مدد کرتا ہے۔ نمبر بدعوتہم، ان کی دعاؤں کی برکت سے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں گے واللہ، آج تجربہ کریں، آپ مسجد میں نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد دیکھیں مالدار بڑے لوگ فوراً اٹھے چلے گئے، لیکن ایک غریب محنت مزدوری کرنے والا بیچارہ نماز پڑھتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اور صرف اپنے لیے نہیں پوری امت مسلمہ کے لیے کرتا ہے۔ اس غریب کی، اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کرتا ہے۔ اسی طرح سے وَصَلَاتِهِمْ، ان کی نمازوں کی وجہ سے، ان کی نمازیں بڑی پیاری ہوتی ہیں، اور بڑی محنت مشقت سے ان کی نماز ہوتی ہے۔ دوستو، محنت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، مٹی کھود رہا ہے، بیلچے مار رہا ہے، وہ پسینہ بہہ رہا ہے، دھوپ میں رہتا ہے، لیکن ذرا سوچو اذان ہوتی ہے تو اسی حالت میں آیا، وضو خانے وضو کیا اور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کی نماز کی بڑی اہمیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے۔ تو ان غریبوں، لاچاروں، مسکینوں اور بے سہارا مسلمانوں کی نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی دنیا میں مدد کرتا ہے۔ نمبر 4 وَإِخْلَاصِهِمْ، اور ان کا جو اخلاص ہوتا ہے، ان غریبوں کا، ان کے اخلاص کی برکت سے اللہ تعالی مسلمانوں کی مدد کرتا ہے، اس امت کی مدد کرتا ہے۔ دیکھو دوستو، اس حدیث کو ہم آپ کے سامنے نقل کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ کی نصرت، مدد دشمنوں کے مقابلے میں، کفار کے مقابلے میں، بے دینوں کے مقابلے میں
ظالموں کے مقابلے میں اس امت کی پوری امت کی مدد اللہ کرتا ہے تو مسلمان غریبوں کے اخلاص کی برکت سے. اخلاص کتنی بڑی نعمت اور کتنی بڑی خیر و برکت کی چیز ہے، یہ آپ کو پتا نہیں. آپ تو سیٹھ آدمی ہیں، بڑی بڑی فیکٹریوں کے مالک ہیں، آپ کے ہاں جو لیبر مزدور کام کر رہے ہیں، کبھی آپ نے سوچا نہیں کہ وہ جو غریب بیچارے ہیں اخلاص والے، ان کی اخلاص کی برکت، ان کی دعا کی برکت سے اللہ آپ کے روزی روٹی، آپ کی آمدنی میں برکت دے رہا ہے. انما تنصرون وترزقون، بعض روایت ترزقون، تمہیں رزق بھی ملتا ہے تو انہیں غریبوں کے اخلاص اور ان کی نماز کی برکت سے. کاش یہی اخلاص ہمارے غریبوں کے ساتھ ہمارے بڑوں میں پیدا ہو جائے، تب اللہ اکبر، پتہ نہیں دنیا کا نقشہ بدل جائے، نقشہ بدل جائے، بشرطے کہ ہمارے اندر اخلاص آئے. لیکن آج کسی بھی طبقے کو دیکھا جائے، امت میں اخلاص کی بڑی کمی ہے. علماء کو دیکھا جائے، وہاں خالص قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشکے سحرگاہی سے جو ظالم وضو، کہیں خال نظر آتے ہیں. سیٹھوں میں، مالداروں میں دیکھا جائے، کتنے افسوس کی بات ہے، ایک بڑا طبقہ ہے، کہیں کوئی ایسی جگہ چندہ دینا ہو، اپنا مال خرچ کرنا ہو، جہاں ان کی فوٹو لگائی جائے، ان کے نام کو بورڈ لگایا جائے، مووی تیار کی جائے، فوٹو لی جائے، اشتہارات میں دیے جائے، وہاں جتنا ضرور مانگتا ہے اس سے زیادہ آدمی دینے کے لیے تیار ہے. ہمیں یاد ہے، سوچیں، ہندوستان میں بابری مسجد جب ڈھائی گئی تھی تو اس وقت بہت جو ظلم ہوا تھا، بڑے فسادات ہوئے. اس وقت مصیبت زدہ جو فساد میں لوٹے پٹے مسلمان تھے، ان کے تعاون کے لیے اپیل کی گئی پوری دنیا سے، اور یہاں بھی امارات سے بھی. علماء آئے، دیندار آئے، سب کو بہرحال دیا گیا. کچھ تو دیا، کسی کے بارے میں شک شبہ نہیں، کیا خبریں لے جائیں، اپنا بنائیں. اس وقت ہندوستان بامبے کا مشہور فلم اسٹار بھی آیا، 2-4 لوگوں کے ساتھ وہ آیا پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے. تو جو انسان کبھی نماز بھی نہیں پڑھتا، کسی غریب کو قریب نہیں آنے دیتا، اس کے بازو میں بیٹھ کر کے کھانا کھانے اور اس کے ساتھ ایک فوٹو لینے کے لیے اس وقت ایک مجلس میں 1 لاکھ درہم، 50 ہزار درہم دے رہے تھے لوگ. آج اخلاص کی بات ہو رہی ہے، اخلاص کی بات. آج ان غریبوں میں محنت مزدوری کرنے والا انسان، اس کے اندر اخلاص ہو تو پوری امت کی اللہ تعالی مدد کرے. اور آج یہ بڑے لوگ جن کو ایک گروہ انبیاء کا وارث ہے، دوسرا گروہ مال و دولت میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جیسے مبشر بالجنہ صحابی کا وارث ہے، عثمان بن عفان کا وارث ہے مال و دولت میں. آج ان کے اندر یہی اخلاص پیدا ہو جائے، ان دونوں قوموں میں تو پتہ نہیں کتنا بڑا کام ہو جائے. اور آج سب سے بڑا المیہ آج تجربہ کریں، خصوصاً آپ اپنے ملکوں کو دیکھیں، برسری اقتدار، چاہے مسلم ملک ہو یا غیر مسلم ملک ہو، آج جمہوریت کے ڈھڈورا پیٹنے والے ہمارے قرب و جوار کے 3-4 مسلم ملکوں کو دیکھیں. واللہ غریبوں کے اخلاص کی برکت سے اللہ تعالی پوری دنیا کے مسلمانوں کی مدد کرے. ہمارے وہ
وزیر اعظم یا وزیر اعلی جو برصدر اقتدار ہے، وزیر داخلہ، ان کے اندر اخلاص آ جائے، اس کرسی کو سیاست کے بجائے اسلام کی قوت اور طاقت کے لیے استعمال کریں تو پتہ نہیں کتنی برکت اللہ تعالیٰ دے دے۔ آج اخلاص کی ضرورت ہے۔ آج امت مسلمہ اللہ کی نصرت سے محروم، یہ نہیں سوچا کہ وجہ کیا ہے۔ انما ینصر اللہ هذه الامة بضعیفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم۔ اخلاص، ان کی نماز، ان کی دعا، ان کی محنت مزدوری کرنے والوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ اس امت کی مدد کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی عظیم ترین برکت ہے جس کا آج فقدان ہے اور دوبارہ اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور بڑی برکت دوسرے انداز کی، اخلاص کی برکت ایک دوسرے انداز سے، بڑی مشہور حدیث بخاری مسلم وغیرہ کی حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ پرانی امتوں کا، بعد لوگوں نے کہا شاید حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ، بہرحال اتنا پرانا واقعہ اللہ نے بدریے وہی اپنے نبی کو بتایا۔ اس حدیث کی بڑی اہمیت اس کی ہے۔ آپ نے فرمایا، میرے صحابیوں، اللہ رسول فرما رہے ہیں، قال رجل، ایک شخص نے کہا، لا اتصدقن اللیلۃ بصدقۃ، اس شخص نے اپنے وقت کے نبی سے یا علماء سے سنا کہ صدقہ کرنا خفیہ، پوشیدہ صدقہ کرنا اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ رسول نے فرمایا، 7 خوش نصیب جس کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں رکھے، کون ہے؟ رجل تصدق بیمینہ فاخفاها حتی لا تعلم شمالہ ما انفق یمینہ۔ انسان، اللہ رسول نے فرمایا، 7 لوگ جو خوش نصیب عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں ایک وہ ہوگا جس نے دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا تو اتنا پوشیدہ کیا کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ بڑی فضیلت ہے۔ تو ایک شخص نے پوشیدہ صدقہ کرنے کی فضیلت سنی، اس نے کہا، اللہ کی قسم، لا اتصدقن اللیلۃ آج رات کی تاریکی میں میں صدقہ کروں گا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، صرف ہم دیکھیں، ہمارے گھر والوں کو پتہ نہ چلے۔ فخرج بصدقتہ، اپنا صدقہ لیا مال اور اپنے گھر سے باہر گیا کہ رات کی تاریکی میں کوئی انسان ملے حاجت مند، اس کو صدقہ دے دے۔ گیا، فوضعها فی ید سارق، ایک چور چوری کرنے کے لیے نکلا تھا۔ صدقہ کرنے والے نے سوچا کہ کوئی مصیبت زدہ آدمی ہے جو بیچارہ رات کو سونے کے بجائے محنت مزدوری کے لیے کہیں جاتا ہوگا، اس کو غریب مسکین سمجھ کر کے اس مالدار نے اپنا صدقہ دے دیا۔ نہ دینے والے کو معلوم کہ کون دے رہا ہے، اتنی تاریکی ہے، لینے والے کو معلوم کہ کس نے دیا، اور نہ دینے والوں کو معلوم کہ کون لے رہا ہے۔ بہت خوش ہوا، اللہ تیرا کرم ہے کہ ایسا انسان ملا کہ میں چپ کے دے دیا، کسی نے نہیں دیکھا۔ فاصبحوا، جب صبح ہوئے تو یتحدثون تصدق علی سارق، صبح ہوئی تو پورے شہر میں چرچا ہو گیا، جہاں کھڑے ہو بات ہو رہی ہے، ذرا دیکھو اب تو لوگ چوروں کو صدقہ دینا شروع کر دیے ہیں، چور کو صدقہ دے دیے۔ کتنا بیوقوف آدمی، کتنا برا وقت آ گیا
کہ چور کو لات مارنے کے بجائے چور کو صدقہ اپنی زکات دے کر کے جا رہے ہیں۔ اس آدمی نے سنا کہ اعلان ہو رہا ہے، جہاں جاتا ہے وہیں بات ہو رہی، تو صدق اللیلۃ البار اللہ تعالی سارق، لوگوں آج تو چور کو آج کسی نے اپنا صدقہ دے دیا، اور بیچارہ پریشان کہتا اللہم لک الحمد علی سارق، اللہ ہم تو تیری شکر کرتے ہیں، تیرا شکر کرتے ہیں، تیری حمد، اللہم لک الحمد علی سارق، اللہ ہم تو آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ صدقہ تو ہم گئے تھے اچھے آدمی کو دینے کے لیے، لیکن چور ہو گیا، یہ سب تیرا ہی کمال ہے، چور نکل گیا جس کو دیا، رب یہ تیرا کمال ہے، ہم اس پر بھی تیری حمد کرتے ہیں، تیرا شکر ادا کرتے ہیں، یہ تیرے حکم سے ہوا، ہم تو مستحق کو دینا چاہتے تھے، لیکن تیرا کمال یہ تھا کہ چور کو دلوا دیا، اس پر تیرا کمال، تیرا فیصلہ ہے، ہم راضی ہیں، چلو لا اتصدقن اللیلۃ بصدقۃ، اپنے تئیں چپکے سے دل سے سوچا کہ آج تو غلط جگہ چلا گیا، آج انشاءاللہ خوب دیکھ داکھ کر کے ہم صدقہ دیں گے، رات کی تاریکی میں کسی کو پتہ نہ چلے، اور واقعی محلے میں کسی کو پتہ نہیں کہ یہ چور کو جو اپنا صدقہ دے کر کے آتا، خاموش۔ دوسری رات کو نکلا صدقہ لے کر کے جا رہا ہے، سامنے کوئی زانیہ فاحشہ جسم فروش عورت رات کو اپنی پیشہ اور دھندے کے لیے نکلی ہوئی ہے، حرام کاری کے لیے کوئی آدمی ڈھونڈ رہی ہے، یہ سمجھا بیچارہ کہ کوئی بیوہ غریب عورت اس وقت قضاء حاجت کے لیے نکلی، کس کام کے لیے نکلی ہوئی ہے، رات میں کون جائے گی، چلو ملے اس سے اور اس کو اپنا صدقہ اٹھا کر کے دے دیا، صدقہ لے لی اور واپس آ گئے۔ اس عورت کو بھی پتا نہیں کہ ہاں کون دے گیا، عورت کو تو پیشہ تو اس کو پیسہ ملی، واپس چلی گئی، پھر یہ واپس گھر آئے گی۔ اس عورت نے جا کر کے اس قسم کی گندی عورتوں بتانا شروع کیا، پورے ٹولی ہوتے، صاحب آج تو ہم جیسی فاحشہ بے حیا عورت کو بھی لوگ صدقہ دینا شروع کر دیے ہیں، اب پورے شہر میں چرچا ہو گیا، کہنے لگے جیسے صبح ہوئی یہ شخص اب سنتا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصَدَّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ، لوگوں آج تو بڑا غضب ہو گیا، کل کوئی بیوقوف چور کو صدقہ دے گیا تھا، آج تو زانیہ عورت کو صدقہ دے کے چلا گیا کوئی۔ یہ بیچارہ سنتا ہے، پورے شہر میں چرچا، بڑا افسوس کرتا ہے، لیکن توحید میں تو نہیں چاہتا، کبھی نہ دیتا اس کو، لیکن اللہ نے اس زانیہ کا رزق ہمارے ہاں رکھا تھا، اس لیے کہتا کیا ہے اللہم لک الحمد علی زانیۃ، اللہ ہم تیری حمد کرتے ہیں، زانیہ کے ہاتھ میں میرا صدقہ چلا گیا، یہ رب تیرا کمال ہے، تو نے وہاں دلوا دیا، یہ سب تیرا کرشمہ ہے، لیکن وہ سمجھتا یہی ہے کہ گیا ضائع گیا، اس لیے آج خود تحقیق کر کے ہم دیں گے، پھر قسم کھایا، اللہ کی قسم لا اتصدقن اللیلۃ، آج بصدقۃ، آج رات کو ہم خوب تحقیق کر کے صدقہ دیں گے۔ صدقہ کرنے کے لیے رات کی تاریکی میں سارا شہر سویا ہوا، مقصد یہ ہے کہ میرے صدقے کا پتہ کسی کو نہ چلے، صرف اللہ جانتا ہے، یہ بڑی اخلاص کی چیز تھی کہ کہیں لوگوں کو پتا چل جائے گا، لوگ تعریف کریں گے، ہو سکتا ہے ہمارے دل میں کہیں اور کچھ نہ پیدا ہونے لگے کہ لوگ میری تعریف کر رہے ہیں، نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ صبح جیسے نکلا رات کو صدقہ کرنے کے لیے، کوئی ایک بڑا سیٹھ، مالدار، تاجر، بزنس مین بیچارہ اپنے کاروبار یا اپنے دوست احباب کے ہاں سے نکلا، اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا، انہوں نے دیکھا یہ نہ چور لگتا ہے نہ کوئی فاحشہ عورت،
اس کو بلایا اور اپنا صدقہ اس سیٹ اور مالدار کے ہاتھوں میں رکھ کے واپس آ گیا، اور مالدار نے لے بھی لیا، یہ نہیں کہا کہ میں مستحق نہیں، اس نے لے لیا۔ اب یہ بیچارہ آیا سوچتا ہے آج اللہ نے ہمارا صدقہ قبول کر لیا، آج ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے آج اچھی جگہ صدقہ پہنچا دیا۔ لیکن وہ یہ پتا نہیں کہ آج سے مالدار کو ہم دے کے آ گئے۔ صبح جیسے دن چڑھا، دوپہر ہوتے ہوتے پورے شہر میں چرچا کہ آج تو کوئی بیوقوف انسان مالدار کو صدقہ دے گیا۔ جتنا بڑا پاگل انسان ایک کبھی چور کو دے جاتا ہے، کبھی زانیہ کو دے جاتا ہے، آج تو شہر کے بڑے سیٹھ صاحب جو مالدار ہیں ان کو دے کے چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ اس نے سنا تو کہتے اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد علی سارقن۔ اللہ تعالیٰ یہی توحید، یہی جذبہ ہم سب کے اندر پیدا کرے، یہی اخلاص۔ کبھی یہ نہیں کہتا اب میں نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ غلط جگہ ہم کو دلوا نہیں، کہتا ہے اللہ تیرے شکر ادا کرتا، اللہ میں اس کا رزق آج کا یہ اس کا نصیب سے جو ہمارے ہاں تھا، ہمارے ہاتھوں سے اس کو مل گیا۔ اللہم لک الحمد علی سارقن، اللہم لک الحمد علی زانیۃ، اللہم لک الحمد علی غنی۔ اللہ 3 دن میں نے صدقہ کیا، تینوں دن غلط چلا گیا، لیکن ہم تیری حمد کرتے ہیں چونکہ تو نے ایسے کروایا ہے، تو نے یہ ہمارا صدقہ ان کو دلوا دیا، یہ سب تیرا کرم ہے۔ 3 دن کوشش کیا میں نے، ایک دن چور کے ہاتھ میں چلا گیا، دوسرے دن زانیہ کے ہاتھ میں چلا گیا، تیسرے دن اللہ مالدار کے ہاتھ میں چلا گیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اکبر، فقیل لہ، اور بعض روایتوں میں اس وقت جو نبی تھے اللہ نے اس نبی پر وحی نازل کی، اس بندے کا نام بتایا اور اس کو بلوایا، یہ اخلاص کی برکت۔ ایک انسان اپنے اخلاص کی برکت سے اتنا اونچا مقام و مرتبہ حاصل کر لے کہ اللہ وقت نبی پر وہی بھیجے کہ ہاں فلاں آدمی نے صدقہ کیا ہے، وہ بڑا افسوس کرا، اس کو آپ بلائیے۔ اللہ اکبر۔ نبی نے بلایا اس کو، اس سے پورا قصہ سنا تو کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا ہے، تم مایوس نہ ہو، اما صدقتک علی سارقن، تیرا صدقہ ضائع نہیں گیا۔ دوستو یہی سنیں اخلاص کی برکت۔ اخلاص کتنا رنگ لاتا ہے اور کس قدر خیرات و برکات ہوتی ہیں اخلاص کی برکت سے۔ فرمایا اما الصدقۃ علی سارقن، اللہ کے بندے تو افسوس نہ کر، تیرا وہ صدقہ پہلے دن کا جو کسی چور کے ہاتھ میں چلا گیا ضائع نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالی نے تیرے صدقے کو قبول کر لیا۔ فَلَعَلَّهُ أَن يَسْتَعِفَّ عَن سَرِقَتِهِ، کیا تجھے معلوم نہیں، تجھے تو ثواب مل گیا، لیکن تیرے اس صدقے کی برکت سے بہت ممکن ہے کہ رب نے یہ بتایا ہے وہ چور اپنی چوری سے توبہ کر کے امانت دار بن جائے۔ یہ دیکھا آپ نے، انسان کے اندر اخلاص ہو تو اس کے سرکے سے گنہگار اپنے گناہ سے بچ جاتا ہے۔ اس کا وہ چور مجرم گنہگار اخلاص کسی کا ہے، لیکن اس کی برکت سے معاشرے میں موجود چور جو ہے امانت دار بن جاتا ہے۔ نمبر 2،
وَأَمَّا الزَّانِيَةُ، کتنا بڑا یہ جرم ہے زنا کرنا۔ اللہ رسول نے فرمایا اس شخص کو یہ بشارت دی گئی، وَأَمَّا الزَّانِيَةُ، رہی بات زانیہ کو جو تو نے اپنا تمہارا صدقہ جو زانیہ کے ہاتھ میں چلا گیا تو تم اس افسوس نہ کرو، کیا تمہیں پتا نہیں کہ رب نے صدقہ قبول کر لیا؟ فَلَعَلَّهَا أَن تَسْتَعِفَّ عَن زِنَاهَا، صدقہ تو قبول کر لیا لیکن بہت ممکن ہے کہ تیرے اس صدقے کی برکت اور اس اخلاص کی برکت سے وہ زانیہ عورت زنا سے توبہ کر کے پاک دامن عورت بن گئی۔ اس صدقے کا، اخلاص کی تاثیر ذرا دیکھو۔ نمبر 3، تیسرے دن کا صدقہ، جو مالدار غنی کو تو نے دے دیا، اللہ تعالیٰ نے تیرا وہ صدقہ بھی قبول کیا۔ فَلَعَلَّهُ أَن يَعْتَبِرَ فَيُنْفِقَ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ فَيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اور تمہیں یہ نہیں پتا کہ تمہارے اس صدقے کی برکت سے جو مالدار کے ہاتھ میں گیا، قریب ہے، ممکن ہے کہ تمہارے صدقے کی برکت سے وہ عبرت اور نصیحت حاصل کرے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں بخیلی ختم ہو جائے اس کی، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنے والا بن جائے۔ آج اگر یہ اخلاص علماء میں آ جائے، مالداروں میں آ جائے، ائمہ میں آ جائے، ہمارے بڑوں میں آ جائے، تو کتنی خیر و برکت ممکن ہے کہ اخلاص کی برکت سے معاشرے کے سارے گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کی توفیق نصیب کر دے۔ یہاں زانی، چور، اتنے بدترین جرائم پیشہ لوگ، ان کو توبہ نصیب ہو جائے، دوسرے کو تو نہیں ملے گی۔ اللہ، یہ تو حدیث ہے جو آپ کے سامنے رکھا۔ مقصد یہ ہے کہ اس اخلاص و برکت سے بہت ہی زیادہ اخلاص میں بڑی برکتیں ہیں، اور اخلاص کی اس برکت سے اللہ تعالیٰ بہت سارے معاملات ہمارے سدھار دیتے ہیں، اور غالباً یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو اگر تمہارے اندر تقوی آ جائے، زہد آ جائے، اور تمہارے اندر قول شدید کا جذبہ پیدا ہو جائے، تو تمہارے معاشرے کی موجودہ ساری برائیوں کو اللہ اصلاح کر دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ اور انشاءاللہ ابھی اخلاص کے متعلق ایک بات ہم اور عرض کریں گے آئندہ، وہ یہ ہے کہ اخلاص کی برکت جہاں ہے، اگر اخلاص نہ ہو تو انسان امت بڑے نقصان اور خسارے کا شکار ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے اندر اخلاص عطا کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔